بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درجہ ہشتم کی اسلامیت کی کتاب کا دوسرا سبق۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کو آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس سبق کے اختتام پر آپ اس سبق کو ٹیسٹ کے لیے تیار کریں گے، کیونکہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا آپ سے۔ اس کے بعد ہم اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ تو سبق کو دھیان سے سنیں، تمام سوالات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد اپنی کاپیز میں مکمل کیجئے اور پھر اسے ٹیسٹ کے لیے تیار کیجئے۔ اب ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس بات پر بات کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے عرب کی ہی سرزمین کو کیوں چنا۔ تو اگر آپ دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس جگہ یا جس شہر میں یا جس ملک میں مبعوث فرمایا یا پیدا کیا، تو وہ خطہ یعنی کہ عرب جو ہے، یہ دنیا کے 3 بڑے بر اعظموں کے تقریباً وسط میں نظر آئے گا آپ کو، یعنی درمیان میں نظر آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے عرب کی سرزمین کو اسی لیے چنا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر دنیا میں آئے ہیں یا جو مذہب لے کر دنیا میں آئے ہیں، وہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جائے۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء یا پیغمبر آئے، تو وہ کسی خاص علاقے، قوم یا نسل کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعلیمات بھی خاص مدت اور خاص ماحول کے لیے تھیں، اور جیسے ہی حالات میں تبدیلی ہوئی تو وہ تعلیمات غیر مؤثر ہو گئیں۔ یعنی جب تک وہ انبیاء اور رسول اپنی قوموں کے درمیان میں رہے اور ان تعلیمات کی تبلیغ کرتے رہے تو وہ کارگر رہیں، لیکن جیسے ہی ان کا وصال ہوا یا کوئی اور وجہ کے تحت جو ہے وہ دور ہوئے، تو ان کی قوموں نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ اور اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر آئے، ان کی تعلیمات کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے تھیں، اور وہ ایک مدت کے لیے ہی مؤثر رہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جب ان پیغمبروں اور رسولوں کا وصال ہوا تو ان کے پیروکاروں نے کیا کیا کہ ان کی تعلیمات کو رد و بدل کر دیا، ان کو اسی طریقے سے محفوظ نہیں کیا جس طرح سے وہ اپنی اصل حالت میں ان کے ساتھ رہ پاتی اور ان کی رہنمائی کر پاتی۔ لہٰذا اس رد و بدل کی وجہ سے ان تعلیمات کی اصل شکل و صورت جو تھی وہ بالکل کیا کہنا چاہیے کہ مسخ ہو کر رہ گئی، اور جو خالص دین لے کر وہ پیغمبر اور انبیاء آئے تو وہ دنیا میں باقی نہیں رہا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، یعنی ان کی پیدائش ہوئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام عالم انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ اول تو اسلام بھی باقی تمام مذاہب کی طرح توحید کی تعلیم دیتا تھا، تعلیم دیتا ہے، اور اچھائی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اور باقی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی تعلیمات دیں وہ آج تک بالکل محفوظ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک کامل اور جامع شریعت جو ہے وہ لے کر آئے، جو کہ رہتی دنیا تک تمام دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے کافی ہوگی، اور اس میں کوئی رد و بدل بھی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مذہب اسلام کی جو آسمانی کتاب ہے قرآن پاک، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل کی نہیں جا سکتی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ
تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور جتنی بھی تعلیمات پچھلے مذاہب کے لوگوں نے بھلا دی تھیں ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کروایا، اور ان میں جو کمی بیشیاں تھیں ان کو بھی پورا کیا، اور اس طریقے سے ایک عالمگیر مذہب جو ہے کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے عرب کی ہی سرزمین کو کیوں چنا، تو اس کا جواب آپ یہاں سے مرتب کر سکتے ہیں کہ 3 بڑے بر اعظموں کے وسط میں جو ہے عرب پایا جاتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تمام دنیا میں جو ہے اس نئے مذہب کی تعلیمات پھیلیں، ہر کونے کونے میں پہنچ جائیں، اسلام کی بات ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے عرب کی سرزمین کو چنا گیا۔ اگلا جو ایک نقطہ ہے سمجھنے کا اس سبق میں، وہ عالمگیر رسالت کے بارے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے۔ عالمگیر سے مراد یہ ہے کہ تمام عالموں کے لیے ہے، جیسے وہ تمام عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اسی طریقے سے جو رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس جہان میں بھیجی گئی تو وہ بھی عالمگیر رسالت ہے۔ اب قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ سورہ اعراف کی یہ 158 158ویں آیت کا ترجمہ میں پڑھوں گی آپ کے لیے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس سے مراد تمام عالم کے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ سبا ہے، 28ویں آیت ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی کہ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بیک وقت جو ہے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے اور اچھے کاموں اور نیکی کی راہ پر چلنے کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری اور اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری دینے والے تھے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو عالمگیر رسالت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے امام اور پیشوا ہیں، اور اگر آپ پوری دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری ہے جس نے مذہب، رنگ، نسل اور کیا کہنا چاہیے کہ مختلف طبقوں کو دور کر کے جو ہے تمام انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے کام کیا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے کام کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی کہنا چاہیے سرزمین پر رہنے والا ہو، کسی بھی طرح کی تفریق جو ہے وہ نہیں رکھی، اور جتنا کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے دنیا کے لوگوں کے لیے کیا ہے تو وہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حقدار ہیں کہ وہ پوری دنیا بلکہ پورے عالم کے امام اور پیشوا جو ہیں وہ کہلائیں۔ اور جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی گئی کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کسی بھی طرح کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، یعنی تمام انسانوں کو برابر قرار دیا ہے۔ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ تمام انسانوں کو برابر جو ہے وہ کہا گیا، اور پھر آگے اس بات کو کہا گیا کہ اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ تقویٰ خوف خدا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، برائی سے رکے رہنا، اچھے کاموں کو کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو اسے ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ تو جو متقی ہے وہی بہتر ہے اللہ کی نظر میں، اس کے علاوہ تمام انسان ہر لحاظ سے برابر ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کہنا چاہیے کہ ان کو عالمگیر رسول
کہنے کی وجوہات ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا. اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے تو پھر آپ اس کے جواب میں یہاں سے اس کا جواب مرتب کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں نے 2 آیات کا ترجمہ بھی پڑھا ہے یہاں پر، تو آپ ان تراجم کو جو ہے وہ اپنی کاپیز میں لکھیں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر رسالت جو تھی وہ کن خصوصیات کی حامل تھی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے بہترین اصول جو ہیں وہ پیش فرمائے. ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلام ایک مکمل دین ہے. تو بہترین اصول ہم کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے جو ہیں وہ سکھائے گئے اسلام کے تعلیمات کی روشنی میں، اور اس پر ساری انسانیت جو ہے وہ اتفاق کرتی ہے کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے. فطری مذہب سے مراد ہے کہ یہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے. جو کچھ انسان کی فطرت میں ہے ان کے لیے تعلیمات دیتا ہے یہ مذہب، اور ان کا خیال کرتے ہوئے جو ہے اس مذہب کی تعلیمات جو ہیں وہ مرتب کی گئیں. اور پھر ہم آگے دیکھیں تو زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل جو ہے اسلام نے ہمیں نہیں بتایا ہو. ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم کسی مسئلے میں پڑ جائیں تو اس سے ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں. تو اس اسلام کی جو عالمگیر ایک رسالت، ہم کہتے ہیں اسلام ایک عالمگیر رسالت کی صورت میں اتارا گیا، تو اس کی پہلی خصوصیت یہی ہے کہ زندگی گزارنے کے بہترین اصول جو ہیں ہمیں بتائے اور ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہمیں دیا. دوسرا اس کا اگر ہم نقطہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے ذریعے دنیا کے ہر انسان کو فلاح اور کامیابی کا راستہ دکھایا ہے. اور فلاح اور کامیابی کا راستہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو ہم تب بھی سنتے ہیں کہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح، کہ نماز کی طرف آؤ اور نیکی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ. تو اب صرف یہی نہیں بلکہ اسلام نے جو رہنمائی کے اصول دیے ہیں، فلاح اور کامیابی کے رہنمائی کے جو اصول دیے ہیں وہ رہتی دنیا تک جو ہیں کارآمد ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب دیکھیں 1400 سال لگ بھگ اتنا زمانہ گزر گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا جو ہے وہ وصال ہو گیا، ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم آج تک ان کی تعلیمات جو ہیں ان پر عمل کرتے ہیں اور وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. تو یہ عالمگیر مذہب ہے، عالمگیر رسالت ہے، کیونکہ اس مذہب کی تعلیمات جو ہیں وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے اور اس کی تبلیغ کرتے تھے اس وقت بھی ایسے ہی تھیں اور آج تک ایسے ہی اور رہتی دنیا تک اسی طرح سے رہیں گی. تو دوسرا نقطہ اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ اسلام بحیثیت ایک عالمگیر ریاست کے ہمیں فلاح اور کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، اور فلاح اور کامیابی کا یہ راستہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ زبانی طور پر ہی باتوں کو بتایا، بلکہ جو کچھ بھی تبلیغ کی اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے. لہٰذا کوئی بھی جو دنیا کا انسان ہے یا مخلوقات میں سے کوئی بھی آپ کہہ لیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کیا وہ تو بہت مشکل تھا اور ہم تو اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے اور پھر جو ان کو سچے دل سے نبی اور رسول مانتا ہے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اس نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. تو تیسرا نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ صرف عملی تعلیم نہیں دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صرف لفظی تعلیم نہیں دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ عملی طور پر اس کو کر کے بھی دکھایا ہے. تو اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ عالمگیر رسالت کی چند خصوصیات لکھیں تو پھر آپ اس کا جواب یہاں سے مرتب کر سکتے ہیں. یہ 3 خصوصیات جو ہیں وہ
آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اب سبق میں بیان کردہ جو آخری معلومات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت تمام عالم کے رہنما کے لیے ہے۔ تو جب آپ اس سبق کو عالمگیر ریاست کے اہم نکات کے بعد پڑھیں گے تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے رہنما ہیں، اس سلسلے میں آپ کو وضاحت ملے گی۔ ابھی ہم نے عالمگیر رسالت کی جتنی بھی خصوصیات پڑھی یا اوپر ہم نے جو کچھ بھی پڑھا تو یہ تمام خوبیاں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرور کائنات بھی کہتے ہیں۔ سرور کائنات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیا بلکہ تمام کائنات کے رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور جس طرح کے رہنما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے شاید اس کی مثال بلکہ یقیناً اس کی مثال دنیا میں کبھی نہیں ملے گی ہمیں۔ اور حالات نے وقتاً فوقتاً اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی تمام عالم کے رہنما ہیں، کیونکہ جس طرح کی رہنمائی انہوں نے کی، جس طرح کی تعلیم انہوں نے دی اور جس طرح سے اپنے ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا وہ کسی اور کے بس کا کام ہی نہیں تھا۔ اب اگر آپ مزید اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلام کو ہم امن کا مذہب بھی کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح کا نظریہ اور کہنا چاہیے کہ امن کا پیغام اسلام نے دیا ہے وہ کوئی اور مذہب ہمیں دے ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا واقعہ اگر میں کہوں کہ امن کے ساتھ فتح کا کون سا ہے تو میں تو یہی کہوں گی کہ فتح مکہ کا دن ہے وہ، کہ جب 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پہلا حج ادا کرنے کے لیے مکہ کی طرف گئے تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مکہ فتح کریں گے۔ مکہ تو فتح ہوا لیکن جنگ کوئی نہیں ہوئی، تلوار کوئی نہیں اٹھی۔ تو امن کا ایسا درس اسلام کے سوا اور کسی مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتا، اور دنیا کی عمومی تاریخ میں تو ڈھونڈے ہی مت، کہ ہم تو آج کل سمجھتے ہیں کہ جنگ کے بغیر مسئلے حل ہی نہیں ہو سکتے، لیکن فتح مکہ کا واقعہ میری نظر میں امن کی سب سے بہترین مثال ہے۔ فتح اور امن کی سب سے بہترین مثال ہے کہ کوئی خون نہیں بہا، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاقیات کے بلبوتے پر، اپنے اچھے اخلاق کے بلبوتے پر، جو کردار تھا ان کا بلند اعلیٰ مقام کردار، اس کے بلبوتے پر مکہ کو فتح کیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جو یہ تعلیمات ہیں اتنی خوبصورت اور پرامن ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دن بدن مسلمانوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ایک ہم کہتے ہیں تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور قیامت سے پہلے تو یہ تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہو جائے گا۔ اب ہم اگر یہاں سے اسلام کی تعلیمات کو تھوڑا سا الگ کر کے اب دنیا کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بے پناہ مسائل ہیں، بے پناہ مسائل کے ساتھ ہر طرف آپ دیکھیں کہ فتنہ، فساد، جنگ اور یہ سب موجود ہے، اور ظلم آپ دیکھیں کتنے ممالک میں مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ مثالیں کشمیر کو دیکھ لیجئے، فلسطین کو دیکھ لیجئے اور دوسرے ممالک کو دیکھ لیجئے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کا جو دامن ہے اس کو ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی جو نجات دہندہ ہے وہ دوبارہ سے آئے اور ہمیں ان حالات سے نکالے۔ خود سے ہم ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ سائنس نے تو بہت ترقی کر لی اور لوگوں کو آرام کے لیے بہت سی چیزیں بھی بنا لیں، لیکن آرام کے لیے تو چیزیں بنا لیں
لیکن امن اور سکون جو ہے وہ لوگوں کو سائنس کی ترقی بھی نہیں دے پا رہی ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگا ہے. اور یہ کہ اسلام کی تعلیمات اور مذہب نے ہمیں کیا سکھایا اور کیا تعلیمات دی ہیں، ان کو آہستہ آہستہ سے کیا ہے کہ ہم بھلاتے چلے جا رہے ہیں. اب اگر ہم ان تمام حالات سے نجات چاہتے ہیں اور ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا سادہ سا حل یہی ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عالمگیر پیغام دیا ہے، عالمگیر رسالت کی صورت میں، ہمیں اس کو یاد کرنا ہوگا دوبارہ سے، اور یاد کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہوگا. صرف لفظوں میں بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. تبھی ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں اور نجات پا سکتے ہیں. اب امید ہے کہ آپ نے تمام سبق اور اس کے اہم نکات کو دھیان سے سنا ہوگا، اور سبق کو آپ خود بھی پڑھیں گے اس لیکچر کو سننے کے بعد، اور تھوڑا اپنے دماغ کو زحمت دیں گے کہ وہ سوچے ان نکات پر، اور اس کے بعد تمام کام کو مرتب کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح سے ریکارڈڈ آن لائن کلاس دے کر پڑھانا پڑتا ہے یا پھر ہم اپنے کمرہ جماعت میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. بہرحال آپ اس سبق کے تمام کام کو کرنے کے بعد اس کو ٹیسٹ کے لیے تیار کریں گے، اور ٹیسٹ آپ کا آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ تفصیلی ٹیسٹ نہیں، بلکہ ہم آپ کے لیے بہت آسان ٹیسٹ جو ہے وہ بنا کر بھیج رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اگر آپ لیکچر کو غور سے سنیں گے تو آپ وہ ٹیسٹ جو ہے پاس نہیں کر سکتے. تو آپ کو اسے پاس کرنا ہے، لہٰذا اچھے سے دل لگا کر کام کیجیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.